السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. میں ہوں عائشہ خالد. حسن صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ذکر کریں گے لاسٹ پروگرام میں چندن کی لکڑی کے حوالے سے آپ نے ایک ریسرچ پیش کی تھی. ہمارے ویور ہیں نور عالم، ان کا کہنا ہے کہ چندن جو ہے وہ شیشم سے جو ہے نہیں ہے بنا ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ چندن کی لکڑی جو ہے نا یہ پاکستان میں ہوتی بھی نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ کیا ہوتی ہے ان کے نزدیک؟ چندن کیسے کہتے ہیں؟ چندن کی لکڑی سینڈل ووڈ ہے جو ان کے نزدیک پوری بات کرو نا. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ریسرچ والی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات جو وہ فرما رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک بولی سنائی تھی، میں کتاں چاواں نال چرخا چندن دا، یہ بولی میں نے نہیں بنائی، یہ صدیوں سے پنجاب میں چلتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پنجاب میں چندن ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. ورنہ صدیوں پرانی بولی کا جواز نہیں بنتا نا. اگر یہاں چندن نہیں ہے تو بولی نے کیسے جنم لیا؟ کامن سینس کی بات ہے. سو درست نہیں فرما رہا ہے، لیکن شاید وہ اس حد تک درست ہوں کہ مخصوص علاقوں میں سینڈل ووڈ کو چندن کہا جاتا. ہمارے ہاں شیشم 100 سال کا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایک خاص طرح کی مہک خوشبو آنے لگتی ہے، اور اس کے بنے ہوئے چرخے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چندن کا چرخہ، یعنی اس لکڑی کا جو 100 سال پرانی شیشم کا جو لکڑی کا چرخہ جب کاتا جاتا ہے تو اس میں سے خاص طرح کی مہک نکلتی ہے. یہ ٹھیک ہے. حسن صاحب واجد علی ہیں اسلام آباد سے، دلچسپ سوال ہے، آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کامیابی کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اسے دنیاوی معنوں میں کروں گا، ورنہ تو کہیں اور سرخ روئی یا اسپرچول اور مذہبی حوالوں سے بات کریں تو کامیابی کی ڈیفینیشن بالکل ہی کچھ اور ہے. صحیح. لیکن یہاں ان کی مراد چونکہ غالباً ہے دنیاوی معنی، اس میں میرا جو ذاتی خیال ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کرو، وہ یہ ہے کہ جو جس نے چاہا وہ پا لیا، وہ کامیاب ہے. آپ میری کامیابی کو اور میں آپ کی کامیابی کو اپنے معیاروں پہ نہیں پرکھ سکتے. کسی کے نزدیک پیسہ بنانا کامیابی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. فیض صاحب کے نزدیک خوبصورت شعر کہنا کامیابی تھی، آپ سمجھ گئے ہو. کسی کے نزدیک سیاست میں آنا اور کسی صوبے کا یا ملک کا سربراہ بن جانا یہ کامیاب. ڈاکٹر عبدالسلام واز اے گریٹ سائنٹسٹ، ان کے نزدیک اس شعبے میں، ٹھیک ہے. عزت، شہرت، دولت، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ خوبصورت. کچھ لوگ ان سب سے بے نیاز ہوتے ہیں. ساغر صدیقی لاہور شہر میں پھرتا رہا وہ درویش، ساری زندگی ایک جوڑا، ایک کمبل لپیٹ کے، گرمی سردی کی بھی پرواہ نہیں. تو اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، نہیں تو ساغر صدیقی صاحب انہی گلیوں میں انہی سڑکوں میں پھرتے رہے. وہ اپنے طور کے ایک سکسیسفل آدمی تھے. کامیابی وہ ہے میں نے کیا کرنا چاہا زندگی میں، اگر میں نے وہ کر لیا تو دنیاوی معنوں میں آئی ایم اے سکسیسفل پرسن. یہ تو اپنی ڈیفینیشن. صحیح. اچھا حسن صاحب، ایک اور خبر کے حوالے سے میں بہت ساری ای میلز آئی ہیں، بیرون ملک سے بھی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، اور خبر کچھ اس طرح سے ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ شریف برادران کی سرکاری سیکیورٹی پر ماہانہ 2 کروڑ روپے تقریباً خرچ ہو رہے ہیں. کیا یہ ظلم اور بدترین دھاندلی نہیں ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو پورا ملک کی ظلم اور بدترین دھاندلی پہ یہ آدھا ٹوٹا بھی اسی لیے. سچی بات بتاؤں، یہ کڑوی ہے، یہ زہریلی بات ہے، یہ حلق سے اترے گی نہیں. یہ جو آدھا ملک ہم نے گنوایا نا، وہ بھی ظلم اور دھاندلی کی وجہ سے گنوایا. آپ بنگالیز کو ان کے حقوق، جائز حقوق سے محروم رکھ رہے تھے. یہی کچھ اب باقی ماندہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ انتہا ہے. یعنی چند لوگوں کے، یہ آسمان سے اترے ہیں، یہ چند لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے 2 کروڑ ایک ایسے ملک میں جس کی 50% آبادی. یہ ظلم اور دھاندلی نہیں، یہ بددیانتی ہے. پتہ نہیں کون سا الیکشن کمیشن ہے اور کون سے ریٹرننگ آفیسرز ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، جہاں 50% لوگ، 50% آف دا پاپولیشن وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، وہاں یہ 2 کروڑ کی سیکیورٹی، اور پھر کہتے ہیں ہم تو پارسا ہیں. اچھا، اب دیکھو، ایک فرمان ہے کہ جب آقا کا ایک فرمان ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے
تو یہ سمجھ لو کہ بہت سارے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں. یہی حال سیکیورٹی کا ہے. یہ صرف پیسے اور وسائل تک محدود نہیں ہے. اس فلسفے کو، اس منطق کو، اس سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ تحفظ دے دیا جائے گا تو سمجھ لو بے شمار لوگ بنیادی تحفظ سے محروم ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 2 کروڑ روپے اس کا بریک اپ کرو. یہاں روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو. غریب آدمی کے لیے روٹی مسئلہ ہے. سمپل روکھی سوکھی روٹی جسے کہتے ہیں. اگر 2000 روپیہ ماہانہ آپ کہہ لو، غربت الاؤنس کہہ لو، اسے کوئی نام دے لو، وہ اگر ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو دیا جائے، بالفرض میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پتا ہے 2 کروڑ میں 10,000 گھرانے روٹی کھا سکتے ہیں. یہ 10,000 گھرانوں کا رزق اپنی سیکیورٹی پہ، یہ اس کی سزا بالکل ملے گی اور ہم سب کو ملے گی. اور یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے پیشے کے کھانے میں لکھتے ہیں زراعت پیشہ سیاست. ڈوب مرنا چاہیے. وہ پیشے سے تو آدمی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، روٹی رزق کماتا ہے، وہ پروفیشن ہوتا ہے آپ کا. تو کما لوگو بھائی تم. ان وے سچ بھی ہے، چونکہ انہوں نے جو دہاڑیاں نہیں دہاڑے لگانے ہوتے ہیں وہ سیاست کے ذریعے. باقی زراعت کمال ہے. اے رمبی پکڑ کے بیٹھے ہو، گوڈی کر رہے ہو، ٹریکٹر چلا رہے ہو، پیشہ زراعت. تو اچھی بھی نہیں، ڈھونگ ہے، مذاق ہے، نوٹنکی چل رہی ہے اس ملک میں. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ کوئسچنز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کرتے ہیں حسن صاحب ای میل کے حوالے سے. سمرہ حیات ہیں لنڈن سے، کہتے ہیں کہ عمران خان کا تو امتحان ہے ہی کہ تحریک انصاف میں بھی بغاوت نظر آ رہی ہے، لیکن قوم کا بھی امتحان ہے اس وقت. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، یہ درست نہیں. میں جزوی طور پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کا تو امتحان ہے، انتخاب، بہتر لوگوں کا انتخاب، مردم شناسی. لیکن ایک اکیلا آدمی کس حد تک جا سکتا ہے؟ اس کی ٹیم کے لوگوں کو چاہیے کہ مس گائیڈ نہ کریں، مس لیڈ نہ کریں. لہٰذا یہ بغاوت اگر ان کا اشارہ، مجھے نہیں پتا، یہ لاہور والے کہ جی ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ٹکٹس وغیرہ واپس کیے، تو نہیں، یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ بچہ تو نہیں، اسے نہیں پتا تھا کہ الیکٹڈ لوگ اور طریقے سے بہیو کرتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص طرح کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا بہیویئر بدل جاتا ہے. یہی عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے اتنی بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی. یہ وائرس پھیلے گا. اب یہ جو چمچے کھڑتے ہیں نا درباروں میں، کہ نون لیگ کے دربار میں درباری کھڑے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے دربار میں درباری، ان کو بھی زبانیں ملیں گی. پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ چھریاں چاقو تو نہیں نکال لیا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کے ٹکٹ دینے کے معاملے میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اور پروٹیسٹ کے طور پہ ہم اپنی ٹکٹس سرنڈر کر رہے ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ چمچے کڑچے نہیں ہیں. عمران خان نے اس ملک کے سیاسی کلچر میں بہت بڑا ڈینٹ، بہت بڑی تبدیلی کا آغاز کر دیا، جو اس کی کامیابی ہے. اس کے لیے بغاوت کا لفظ نہ استعمال کریں پلیز. یہ کیا نام بتایا آپ نے بی بی کا؟ سمرہ. ہاں، سمرہ بی بی نہیں، یہ بغاوت نہیں ہے. ٹھیک. حسن محمود ہیں لندن سے، کہتے ہیں کہ برطانیہ میں 2 سال کے دوران بہت سے سیاستدانوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بعض چھوٹے جرائم کی وجہ سے دے دیا جنہیں پاکستان میں جرم سمجھا بھی نہیں جاتا. لیکن ہمارے ہاں ایسا حال ہے کہ پاکستان میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس طرف. اس میں کیا تبصرہ کروں؟ یہاں تو دیکھیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، بدقسمتی کی انتہا دیکھو. یہ پتہ نہیں ہمارے بہت گہرا اترا ہوا ہے کوئی معاملہ، دس سم تھنگ رانگ. ہمارا محاورہ ہے، میں نے نہیں بنایا، اور یہ کوئی 150 سال پہلے بھی نہیں بنا. چور چکا چودھری تے ہنڈی رن پردھان. سمجھ آئی بات؟ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایسا بندہ ہے. یعنی تحریک انصاف جیسی پارٹی میں ایک ایسا بندہ بھی ایپلیکنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا بیکاز اچھا نہیں لگتا، جس کو جاوید ہاشمی جیسا بندہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے خلاف 9 FIRs ایک تھانے میں میرے پاس موجود ہے.
میں حیران رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ جاوید ہاشمی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ شاید اس کے بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتا نہ ہو وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کیسی کیسی ایف آئی آر. حیران کن ٹریکٹر چوری, بھینس چوری, ایک ایف آئی آر خود پولیس کی طرف سے ہے کہ ہم نے اس کے گھر سے اشتہاری پکڑے. یہ لیول ہے. اسی طرح کے لوگ ہیں پالیٹکس. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے تو اس الیکشن کے نام سے, اس کی شکل سے نفرت ہے. اگر یہ بات انشور نہیں کی جاتی کہ یہی لوچے لفنگ پارٹی جو ہے نا, یہی چکر کاٹ کے 19-20 کے فرق کے ساتھ اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو لوگوں کا اربوں روپیہ برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نہیں آپ چلو آگے. ہمارا سر ویورز کی وجہ سے بہت بڑی تعداد یہی سوال بھی کرتی ہے آپ سے کہ آپ جب بھی الیکشن کا ذکر کرتے ہیں آپ اگر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو. دیکھو, ایک تو انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو اٹ. ایک اسموتھلی یہ سارا کام ہو جائے میری عقل سے باہر ہے. پاکستان میں اس طرح کی ٹریڈیشن نہیں ہے. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مجھے اس الیکشن سے دلچسپی کوئی نہیں جب تک اسکروٹنی صحیح معنوں میں نہیں ہوتی. وہ ایجنسیوں سے پیسے پکڑنے والے ننگے چٹے چور یا وہ دندناتے پھر رہے ہیں, منی لانڈرنگ. اچھا بات سنو, میرا اربوں روپے کا کاروبار ہو انگلینڈ میں, وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میرے باپ نے وہاں کو محنت مزدوری کی ہے, میرے بھائیوں نے, میں نے وہاں کو 10-20 سال کام کیا ہے. جیسے سر پرویز نیچے سے اٹھ کے اوپر تک گئے, ٹھیک ہے. تو اچھا اگر میں نے بھی نہیں کیا, اچھا میرے کسی اور رشتے دار نے کیا ہو, کیپٹل بلڈ کیا ہو, نہیں کیا. اچھا تم نے وہاں جو اربوں روپے سے کاروبار شروع کر لیا ہے, یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ اگر یہ لیگل طریقے سے گیا ہے تو وہ ساری ٹرانزیکشنز کے ثبوت قوم کے سامنے رکھ دو. صحیح. اگر وہ غیر قانونی طور پہ گیا ہے, یعنی تم نے منی لانڈرنگ کی ہے, تو بس کرو, اب جان چھوڑو. اور کتنی کرنی, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے نزدیک تو یہ الیکشن اگر اس کے نتیجے میں پھر وہی چور چکار 19-20, 18-20 کے فرق سے آنے ہیں, ہاں بامانی ہوں گے میرے نزدیک الیکشن اگر پی ٹی آئی سویپ کر کے آ جائے. پھر ایک بڑا امتحان ہوگا عمران کا بھی اور عوام کا بھی. دیوتا نہ بنائیں کسی کو عوام, اور پھر بالکل اس پہ کڑی نظر رکھیں, اس کو مانیٹر کریں. پھر تو کوئی بامانی ہے, ادروائز فضول ایکسرسائز ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. پروگرام میں اور بھی اہم ای میل شامل کریں گے حسن صاحب, لیکن فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. بریک کے بعد پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور حسن صاحب کمال شاہد ہیں فلوریڈا سے, کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت ریٹرننگ آفیسر کے سوالات پر امیدواروں کا جو رد عمل سامنے آتا ہے, آپ اس کو اوورآل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بات سنیں, ہمارے یہاں مذہق خیزی ہے بہت زیادہ. ملک کا نام ہی دیکھ لو, ڈیبیٹیبل ہے. میں کوئی اس طرح کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, لیکن کبھی غور کیا ہے کسی نے ٹھنڈے دل سے ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب ایک ایک لفظ پہ غور کرو. اسلام کا شائبہ تک موجود نہیں ہے. اس کو بیچنے کے لیے ایک کموڈٹی کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں لوگ, باقی ہم اور آپ کیا ہم جانتے نہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں. ملاوٹ, چوری چکاری, جھوٹ, خوشامد, غیبت, نمود و نمائش, یعنی ہر وہ چیز جس کی شدت سے ہمارا دین ڈسکریج کرتا ہے, ممانعت ہے, سرعام ہو رہی ہے. سو یہ تو آپ کے اسلامی ہونے کا حال ہے. رہ گئی جمہوریت, چور چکار لچے لفنگے ڈاکو, ٹھیک, اور زیادہ وقت فوج حکمران رہی, بالکل, یہ جمہوریت. اب آ جاؤ پاکستان کی طرف. سڑکیں گندی, نیتیں گندی, اعمال گندے, پرفارمنس گندی, گورننس گندی, اس کے نتائج گندے. ہمارا پاکستان ہے. سو اسی طرح 62-63 میں نے لکھا بھی پچھلے دنوں کہ بھائی اگر تو آپ کہتے ہو کہ جی اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا, ٹھیک ہے. وہ اعتزاز حسن نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جی قائد اعظم بھی 62-63, وہ ایک محاورتاً جیسے پتہ نہیں کہتے یار یہ تو ولیوں والی حرکت ہے. میں مجھ سے اگر کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے, میں تو گناہ گار آدمی ہوں, اور کوئی کہے, میرا کوئی دوست کہے کہ یار یہ تو بڑی اس نے تو ولیوں جیسی حرکت کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ولی ہو گیا. وہ ایک مثالاً ایک بات کی انہوں نے اعتزاز حسن نے کہ وہ بھی نہ پورا ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہی اس طرح کا, آپ جدھر چاہیں اس کو مروڑ لیں. اب میرا کہنا کچھ اور ہے. ہم منافق لوگ ہیں اور تضادات میں, بدترین تضادات میں زندہ ہیں.
میں نے ملک کے نام تھوڑا ڈائسیکٹ کریں نا آپ بیٹھ کے, ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. اب 62-63 اگر تو ہے آئین کا حصہ, تو پھر تو میک شور کہ اس پہ عمل ہو. اچھا اگر وہ بات بےہودہ ہے اور اس کو بہت مس یوز اور ابیوز کیا جا سکتا ہے تو پلیز تھرو اٹ آؤٹ. یہ منافقت ہے. اچھا باقی کچھ بےہودہ سوال بھی ریٹرننگ آفیسرز نے نوٹنکی چلائی ہوئی ہے ایک عجیب طرح کا نا, جیسے جگتوں کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا, اس طرح کی بےہودہ بات ہے. لڑکی پسند ہے کہ لڑکا پسند ہے, واٹ نان سینس, اٹس نان آف یور بزنس. اچھا پھر یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جی مجھے فلاں چیز زبانی نہیں یاد, چند بنیادی باتیں ہیں وہ مذہق خیز ہیں. کوئی سیاسی سوال کرو نا آپ. اب پوچھا کہ جی قائد اعظم کب پیدا ہوئے ہیں, 23 مارچ. نانسنس, MNA MPA بننے آ گیا, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا, علامہ اقبال نے, وہ پاکستان بننے سے کئی سال پہلے وہ رحلت فرما گئے تھے. اب اس طرح کے تو بیٹی پسند ہے, بیٹا پسند. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے اتنے ترجمے پڑھے ہیں, مجھے بے شمار لوگ جانتے ہیں اور بے شمار لوگ مجھے اسٹڈی میں ملتے ہیں. میرے گھر کے اسٹڈی کے سارے اوپر والے ریکس میں قرآن پاک کے ڈفرینٹ قسم کے تراجم ہیں, اردو کے, انگریزی کے, تفسیریں ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے بے تحاشا پڑھی ہیں. پیشہ ور جو مولوی ہے وہ تو ایک آدھ بار پڑھ کے تو اس کے بعد وہ تو دکان شروع کر دیتا ہے نا. ہم لوگ تو کچھ سیکھنے, جاننے, سمجھنے کے لیے, انسپریشن کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا مجھے آپ کہو کہ جی فلاں چیز مجھے نہیں زبانی یاد, میں رٹو تو ہوتا ہوں. حفظ کرنا ایک اور بالکل شعبہ ہے. بالکل. تو یہ چند ایک سوال تو بہت بےہودہ پولیٹیکل قسم کے سوال کرے, اور واقعی ایک بندہ جو پوتھا اٹھا کے آ گیا اسمبلی میں جانے کے لیے, اسے یہی نہیں پتا تھا کہ بھئی قرارداد مقاصد کیا ہے, اور یہ 23 مارچ قائد اعظم کی پیدائش کا دن نہیں ہے. بالکل. یہ اس ایونٹ کی یہ اہمیت ہے. تو یہ بہرحال عجیب مذہق خیز قسم کا لگ رہا ہے مجھے, نوٹنکی لگ رہی ہے. حسن صاحب شعر کی طرف آتے ہیں, آج کا شعر سنائیے. شعر ہے میرا تو مدتیں ہوئی, میں نے اب تازہ شعر تو میرا ظاہر ہوتا ہی کوئی نہیں, کیونکہ میں مدتوں سے لکھ ہی نہیں رہا. یہ بھی ایک پرانا ہی شعر ہے, میرے دیوان میں ہے. بہت سادہ ہیں نقشے میرے تاریخی خزانے کے, بہت سادہ ہیں نقشے میرے تاریخی خزانے کے, کچھ اپنے غم ہیں جانا اور تھوڑے سے زمانے کے. زمانے سے مراد میرا اپنا معاشرہ, یہی میری دنیا ہے, یہی میرا زمانہ ہے. بہت خوبصورت حسن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے. اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.